کشمیر کا سودا کرنے میں ان کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، کیا کہیں گے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہوئے وہ بھی بے بنیاد ہوئے۔ جماعت کی جانب سے اگر میں بات کروں، سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے چور ڈاکو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، آپ کا موقف کیا ہوگا اس والے سے؟ جب کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ہم مودی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جب بھی دورانیہ دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے بزنس کو فوقیت دی۔ ایئرپورٹ پر آ کر کس نے کہا کہ میں وکٹری کا نشان بناتا ہوں؟ کشمیر کے لیے جو آواز بلند قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے تمام فارم پر کی، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیا وہ ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں؟ عوام کس کو درست جانے؟ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے، جھوٹ اتنی شفافیت سے بولیں کہ صبح شام دوپہر جھوٹ بولیں۔ ان 4 سالوں میں کوئی ایک کام انہوں نے کیا ہے وہ سامنے لے آئیں، ہمیں بتائیں، ہم مان جائیں۔ کیا رانا ثناء اللہ نے ہیروئن بیچی تھی؟ کیا رانا ثناء اللہ پاؤڈر لے کر جا رہا تھا؟ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی میں آپ کو آزاد کراؤں گا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ہے 50 سے زائد جو نیب کے کرپشن کیسز تھے وہ بھی ختم ہوئے، ان کے ریفرنسز ختم کیے گئے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کی رمضان شوگر ملز کے حوالے سے یہ بھی کیسز واپس لے گی، ان کے ریفرنس۔ کہ میں ایک جج کو وہ دھمکی دے کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، آئی جی کو دھمکی دے کر کہتے ہیں ہم آپ کو یہ کر دیں گے، خود ایک دن دھمکی دیتے ہیں، دوسرے دن معافی مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان امتیاز۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون، سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ممبر آف نیشنل اسمبلی ملک ابرار احمد۔ ان سے آج ہم جانیں گے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا جو شنگھائی کا دورہ رہا، سربراہان اجلاس کی جو انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے اس والے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جو کرنٹ افیئر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پروگرس چل رہی ہے، اس والے سے ہم بات چیت کریں گے۔ سر آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شنگھائی سربراہان اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے بھارتی ہم منصب صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کرنے سے اجتناب کیا، اس ایشو کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور کرنٹ سینیریو میں اگر دیکھا جائے ایسی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بھارتی ہم منصب مودی صاحب سے اجتناب کیا ملاقات کرنے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈیا کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ عوام کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھتے ہیں۔ جہاں تک شنگھائی کے پروگرام کے اندر جو مسئلہ ہے، اس میں ایک تو ہمارا کوئی شیڈول نہیں تھا کہ ہم مودی صاحب سے ملاقات کرتے۔ دوسرا ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کشمیر کے حوالے سے ہے، جو کشمیر کے اندر آج جتنی ظلم بربریت اور جتنے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم ایک اسی ملک کے جو ایک جس منصب پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بیٹھ کر کیا بات کرتے؟ اس سے پہلے کئی دفعہ انہوں نے بات کر کے اس بات کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ سابق گورنمنٹ جو کہ جس میں پی ٹی آئی کی تھی، اس میں انہوں نے بہت زیادہ ظلم بھی کیے کشمیر کے ساتھ، بہت زیادہ نقصان بھی ہوا کشمیریوں کا، اور آج بھی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کل بھی اور آنے والے کل میں بھی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو ریلیف نہیں مل رہا، کشمیریوں کو ریلیف نہیں مل رہا، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت ہم کسی سے بھی اس طرح کوئی ایسا تعلق رکھنا، میرا خیال ہے نہ ہمارے جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، ہماری پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان، اور نہ ہی ہمارے جو ملک پاکستان میں بسنے والے ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند کریں کہ جب کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ہم مودی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اچھا، اکثر جو الزام لگایا جاتا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جب دورانیہ ہوا تو بھارتی ہم منصب جو بھی اگر وزیر اعظم ہوئے یا بھارت کا جو بھی جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ دوستی بھائی چارہ یہ بڑھ جاتے ہیں زیادہ، اور پھر دوسرا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی بہت زیادہ پروان چڑھ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اس دورانیے کو؟ دیکھیں جی، جو ہمسائے ہوتے ہیں انہیں آپ تبدیل تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا جو دین ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ اس پر ہماری پارٹی کی طرف سے ہمیشہ
یہ ایک پازیٹیو سائن رہا ہے کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی، ایک مین وجہ تھی کشمیر کی بہتری، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بہتری، تاکہ ہمارا جو بزنس ہے ان کے ساتھ اچھا ہو اور ملک اس میں ہمارا ترقی کر سکے۔ لیکن جب وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں بھی اس چیز پہ کوئی اتنی زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے گا، ہم کشمیریوں کا کبھی بھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جب بھی دورانیہ دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے بزنس کو فوقیت دی اور کشمیر کا سودا کرنے میں ان کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کشمیر کا سودا جب ہوا تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کس نے کیا، اور ایئرپورٹ پر آ کر کس نے کہا کہ میں وکٹری کا نشان بناتا ہوں۔ کشمیر کے لیے جو آواز بلند قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے تمام فارم پر کی، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح ہمارے الائنس میں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں بے نظیر بھٹو نے بھی کشمیر کے لیے آواز بلند کی، اس طرح ہم نے بھی آواز بلند کی۔ سودا جو کیا پی ٹی آئی والوں نے کیا، جو ظلم کیا کشمیر کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے کیا، اور جو آپ کاروبار کی بات کرتے ہیں، بزنس کی بات کرتے ہیں، یہ تو سالوں سال سے الزامات لگ رہے ہیں اور آگے بھی لگتے رہیں گے۔ الزامات لگنے سے کچھ نہیں ہوتا، الزام جب ثابت ہوتے، ہمیں 3-4 سال جیل میں رکھا گیا، میاں محمد نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہوئے وہ بھی بے بنیاد ہوئے، وہ بھی کسی نے لکھ کر دیے اور سنائے گئے، ان کی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح میاں محمد شہباز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا، اگر ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی بزنس ہوتا تو اسے سامنے لے آتے۔ حمزہ شہباز شریف کو جیل میں رکھا گیا، ہمارا کوئی چیز ہوتی تو سامنے لے آتے۔ مریم نواز صاحبہ وہ جیل میں رہیں، اگر کوئی چیز ہوتی سامنے لے آتے۔ شاہد خاقان بھائی صاحب جیل میں رہے، اگر کوئی چیز ہوتی سامنے لے آتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ احسن اقبال صاحب کو جیل میں ڈالا گیا۔ خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق کو جیل میں ڈالا گیا۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب کو جیل میں ڈالا۔ یہ انہوں نے ہر حربہ، ہر بہانہ استعمال کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو ناکام کرنے کے لیے، پاکستان مسلم لیگ کی ووٹ بینک کو کام کرنے کے لیے، پاکستان مسلم لیگ کی مقبولیت کو کام کرنے کے لیے، لیکن کسی میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ انہوں نے نیب کے سہارا لے کر جب وہ پرچہ بعد میں کاٹتے تھے، بندہ پہلے گرفتار کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ساری دنیا کے سامنے ہے، میڈیا سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ گو کہ میڈیا اس وقت مجبور ہوگی، کسی وجہ سے نہ بتا سکی ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو۔ اور یہ ہم پر جتنا بھی ظلم زیادتی ہوا، آج دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انصاف کیا۔ آج اس ملک کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آج ملک کو دیوالیہ ہونے سے اگر بچایا ہے تو میاں محمد شہباز شریف، پی ڈی ایم کی جو ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، ہمارے اپنے جتنے وزراء ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو ایک ایک فرد اس کی تعریف کا مرتکب ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیاست کی پرواہ نہیں کی، ریاست کو بچایا ہے۔ اچھا، اپوزیشن جماعت کی جانب سے اگر میں بات کروں، سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے چور ڈاکو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، آپ کا موقف کیا ہوگا اس والے سے؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرق ہوگی، چور نہیں ہے، عمران خان چور نہیں ہے، پیرنی صاحبہ جو بشرا بی بی ہیں، ہیروں کا سیٹ لے کر چورنی نہیں ہے، وہ توشہ خانہ سے چیزیں چرا کر گھڑیاں، بندوقیں اور چیزیں بیچ دے، وہ چور نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھی جو ہیں، جو ان کے قریبی ساتھی، جتنے ان کے قریب ایک دائرہ ہے، اس کے اندر جتنی کرپشن ہے، جتنی مالیت کا خرد برد ہوا، جتنے کام ملک کے اندر نقصان ہوا، آج ملک انہی کا معیشت تباہ کی ہوئی جسے ہم بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہی کی وجہ سے ڈالر کی قیمت جو آسمانوں کو چھو رہی ہے، ہم اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، جس کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی کے ادوار میں جو شاہد خاقان بھائی صاحب نے گیس کے LNG کا معاہدہ کیا تھا، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر کے، ختم کر کے، اپنے معاہدے وقت پر نہ کر کے آج گیس کے بحران کو پورا ملک بھگت رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ جھوٹ اتنی شفافیت سے بولیں کہ صبح شام دوپہر جھوٹ بولیں تاکہ وہ سچ نظر آئے۔ لوگ اس چیز کو جانچ لیں کہ ہمارے جتنے ادوار ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دور نہیں ہیں۔ 4 سال ایک دفعہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملے، تقریباً 22 مہینے ایک دفعہ ملے،
3 سال سے کم عرصہ ایک دفعہ ملا. ان سالوں کے اندر موٹر وے جیسے منصوبے بنے, ان سالوں کے اندر سی پیک کا منصوبہ آیا, انہی سالوں کے اندر بجلی کے اندر بحران کا خاتمہ ہوا, انہی سالوں کے اندر ایٹمی دھماکے کا اعلان ہوا, انہی سالوں کے اندر خیبر ٹو کراچی موٹر وے کمپلیٹ ہو رہی ہے, انہی سالوں کے اندر گاؤں قصبہ کو شہروں کے ساتھ ملایا گیا. پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے اندر سکول کالج یونیورسٹیوں کے جال بچائے گئے. اسی ملک کے اندر صحت کے لیے ہسپیٹل پہ کام کیا گیا. ہمارا تعلق راولپنڈی سے ہے, آپ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیکھ لیں, یورالوجی دیکھ لیں, آپ راولپنڈی کینٹ کا ہسپیٹل دیکھ لیں, ان ہسپیٹل کے اندر کتنا مزید کام ہوا. یہ چیزیں جو ہیں آپ میٹرو بس سروس کا موازنہ کر لیں, ان کے پاس کتنا سال تھے, انہوں نے کیا کیا. آج اسلام آباد کے اندر میٹرو بس سروس چل رہی ہے جو جگہ جگہ سٹاپ سے لوگوں کو اٹھا کر انہیں منزل پر پہنچا رہی ہے. شہباز شریف کا یہ ویژن ہے, یہ سوچ ہے. میاں محمد نواز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں سے اس ملک کو بہت کچھ ملا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں چند ہفتے کی جو ہمیں گورنمنٹ پنجاب میں ملی, اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سابق حمزہ شہباز شریف نے جتنی عمدہ اور اچھی پلاننگ کی, جتنا اچھا کام کیا, آج کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں خود تعریفیں کر رہے ہیں کہ 4 سال کے اندر عثمان بزدار کچھ نہیں کر سکا جو چند ہفتوں کے اندر حمزہ شہباز نے ایک لائن اپ کام کر دیے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو رونا دھونا, یہ شور شرابہ یہ ہوتا رہتا ہے. جو لوگ زیادہ پاپولر ہوں, جن لوگوں کو پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہو, ان کے گرد حسد کرتے رہتے ہیں. یہ اپنا وویلا کریں, ہم ان کے وویلے سے نہیں ہیں. ہم اپنے ترقیاتی کاموں کا ذکر کریں گے, چاہے وہ موٹر وے کے منصوبے ہوں, سی پیک کے منصوبے ہوں, کالج یونیورسٹی ہو, سی پیک کا جو اس ملک کے اندر جال بچھانے جا رہے تھے, یہ کام جو ہیں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف, میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے کیے ہیں. اس کا اگر اس کے پاس موازنہ ہے, ان 4 سالوں میں کوئی ایک کام انہوں نے کیا ہے وہ سامنے لے آئیں, ہمیں بتائیں, ہم مان جائیں گے. اچھا سر, اپوزیشن جماعت کی جانب سے یہ بھی کریڈٹ لیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جب گورنمنٹ گزر چکی ہے, فیول پرائسز دیکھے جائیں, باقی چیزوں کے پرائسز, روزمرہ استعمال کی چیزوں کے پرائسز دیکھے جائیں تو بہت جو ہے وہ جب بڑی ہیں ایز کمپیئر ٹو. اگر دیکھا جائے جو اپوزیشن جماعت کا کہنا ہے کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں بہت پرائسز کم تھی, فیول پرائسز, مطلب تمام چیزوں پہ کریڈٹ لینے کی پوری کوشش ہوتی ہے. یہ کریڈٹ لیا جا رہا ہے, کیا وہ ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں, عوام کس کو درست جانے؟ دیکھیں جی, اگر میڈیا سچ بات کر دے تو ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ جانے لگی تھی, انہوں نے مارچ اپریل مئی تک اس کے اندر ایک بگاڑ پیدا کیا, اس پہ انہوں نے تمام قیمتیں روک لیں. انہوں نے سارا کچھ روک کر جس دن ہمیں گورنمنٹ ملی اس دن 70 روپے لیٹر پیٹرول ایک دن میں مہنگا ہوا. اس میں یہ سوچیں کہ جس بندہ ایک حلف اٹھاتا ہے 70 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, پچھلی گورنمنٹ کا کام ہے یا اگلی گورنمنٹ کا کام ہے. یہ چیزیں جب سامنے آپ لاتے ہیں تو پھر اس وقت آپ دیکھ لیں آٹے کی کیا پرائز تھی, گھی کی کیا پرائز تھی, دالوں کی کیا پرائز تھی. آج آپ دیکھ لیں ہر چیز میں کمی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے اگر ملک کو معیشت میں سہارا دے لیا, ملک کو بحران سے ہم نے نکال لیا ہے, تو ہم یہ تمام چیزیں پبلک کی ڈیمانڈ پر پبلک کی ریلیف تک لے جائیں گے. یہ جو انہوں نے فیول کی ایڈجسٹمنٹ غلط کی تھی, جو انہوں نے فیول کو غلط طریقے سے استعمال کر کے بجلی کا بحران پیدا کیا تھا, وہ بھی آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر ڈال رہے ہیں, حتیٰ کہ یہ نہیں ہے. جب ایک 4 سال کے اندر ایک شخص نے بگاڑ پیدا کیا, وہ ہم 4 مہینوں میں درست نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے 1 سال کا وعدہ کیا ہوا ہے, پہلے الیکشن آنے سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو لائن اپ کر کے عوام تک ریلیف پہنچائیں گے. جو ہے 50 سے زائد جو نیب کے کرپشن کیسز تھے وہ بھی ختم ہوئے, ان کے ریفرنسز ختم کیے گئے. حمزہ شہباز شریف صاحب کی رمضان شوگر ملز کے حوالے سے یہ بھی کیسز واپس لے گئے, ان کے ریفرنس. ہماری پبلک کے لیے, لوگوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, اس میں کیا تھا؟ کہ 4 سال آپ کو جیل میں ڈال دیں, 4 سال آپ پہ مقدمات رکھیں اور ثابت کچھ بھی نہ ہو, اور آپ کے خلاف کوئی چیز نیب نہ لا سکے, کوئی سزا تجویز نہ کر سکے, ججز بار بار بلائیں اور وہ ڈیٹیں لے کر بھاگتے رہیں, اور صرف ان کو تنگ کرنا, جیل میں ڈال دینا. کیا رانا ثناء اللہ نے ہیروئن بیچی تھی؟ کیا رانا ثناء اللہ پاؤڈر لے کر جا رہا تھا؟ کیا
یہ ساری چیزیں جو ہیں شاہد خان بھائی صاحب پر انہوں نے الزامات لائے وہ ہو رہے تھے؟ کیا احسن اقبال صاحب نے کوئی خرد برد کیا تھا؟ کیا خواجہ آصف صاحب نے کوئی زیادتی کی تھی؟ کیا ایسا سعد رفیق سلمان رفیق نے کوئی ایسا کام کیا؟ صرف یہ جان بوجھ کر ان لوگوں کو ٹارچر کرتے رہے، تنگ کرتے رہے، تاکہ یہ عوام کے سامنے یہ ہو جائے. جب ثابت عدالتیں نہ کر پائیں، ثابت کچھ نہ ہو سکا، آج اگر انہیں وہی نیب ریلیف دے رہا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جنہوں نے کیس درج کرائے تھے وہ جا کر نیب سے پوچھیں کیوں ریلیف دے رہی ہیں. وہ کیوں نہیں جاتے اس کے انگیز چاہیں نا؟ آج وہ انگیز چاہیں جا کر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. آج وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتے. آج وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک جج کو وہ دھمکی دے کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، آئی جی کو دھمکی دے کر کہتے ہیں ہم آپ کو یہ کر دیں گے. خود ایک دن دھمکی دیتے ہیں، دوسرے دن معافی مانگتے ہیں، تیسرے دن کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور دہرا بھی نہیں سکتے. اور عوام اس پہ کیوں نہیں سوچتی؟ عوام اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ جو شخص یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، جو کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی میں آپ کو آزاد کراؤں گا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کہتا ہے مجھے نماز آتی ہی نہیں، میرا اللہ پر یقین ہی نہیں، تو پھر اس شخص کے پیچھے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ چیزیں ساری آن ریکارڈ ہیں، میڈیا پر ہیں، عوام کے سامنے ہیں، اور آپ لوگ اس پہ ساری چیز کو کلیئر کر لیں. ہمارے جتنے ادوار ہیں انہیں سامنے لے آئیں، اس کا 4 سال کا ادوار سامنے لے آئیں. چلو چھوڑ دیں ساری باتیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کا 2013 سے لے کر 2017 کا جو 4 سالہ ادوار ہے وہ بھی سامنے لے آئیں. اس کا جو 4 سال کا سامنے لے آئیں. دونوں کو 4 سال کا موازنہ کر لیں. جس کا موازنے میں بہتر کام کیا ہوگا اسے آپ آگے عوام اسے سلیکٹ کر لیں. اچھا، کیا شہباز شریف صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے جی، میرا خیال ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملنے کی کوئی خواہش تو نہیں رکھتے. اگر عمران خان کو خواہش ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں عوام کے لیے جو بالخصوص جو حالات چل رہی ہے، ابھی صورتحال چل رہی ہے، پیٹرول پرائسز بالکل ہائی ہو چکی ہوئی ہے، اسی طرح اگر دیگر کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی اس وقت ایکسٹریم لیول پہ جا چکی ہیں. دیکھیں جی، یہ چیزیں اگر آپ اس طرح ان کو کریں نا کہ 4 سالہ بگاڑ کی وجہ سے یہ چیزیں جا رہی ہیں، 4 سالہ پی ٹی آئی کے دور کی وجہ سے سارے ملک کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، 4 سالہ پی ٹی آئی کے دور کی وجہ سے اس ملک کے اندر معیشت تباہ ہوئی ہے، 4 سالہ پی ٹی آئی کے دور کی وجہ سے اس ملک کا سارا نظام دھرم برہم ہوا ہے. اب اس دھرم برہم کو روکنے کے لیے میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان جو کوشش کر رہے ہیں اس پہ عوام کو اور ہم سب کو بہترین نظر آ رہی ہے، اور یقین رکھتے ہیں اس پہ کہ جو ہمیں بہترین نظر آ رہی ہے چند مہینوں کے اندر یہ ساری چیزیں اپنے لائن پہ آ جائیں. میرے ساتھ موجود تھے ملک ابرار احمد صاحب جو کہ ڈویژنل پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون ہیں، اور اس کے علاوہ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے، ممبر آف نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. کرنٹ افیئرس میں جو چیدہ ابھی جو صورتحال ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، جو شنگھائی میں سربراہ خان کا اجلاس تھا اس والے سے بات چیت ہوئی، جو مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے اس والے سے بات چیت ہوئی. پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان عرفان امتیاز کو. اللہ نے کے بعد.